علماء اکرام کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا جو مقام و مرتبہ ہے، قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو اگر جمع کر دیا جائے، ان کے اعمال، ان کے ایمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور ایک ادنا صحابی، ایک عام صحابی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر سب سے آخر میں ایمان لائے، ایک گھڑی حضور کو صرف دیکھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، کوئی عمل نہیں کیا، نبی پاک کا دیدار کیا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، قیامت تک کے تمام مسلمانوں سے افضل ہے۔ اس لیے کہ یہ عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے دیدار کا نتیجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی شے ہے کہ جس کو یہ میسر ہو جائے، جس کو یہ عطا ہو جائے، وہ دنیا جہاں کے مسلمانوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے، بہت پہلے دوسروں کی کیا بات کروں، میں اپنی بات کروں، کبھی کبھی میں یہ سوچتا تھا جب یہ تاریخی واقعات پڑھتا تھا، کتابیں پڑھتا تھا، تو خیال آتا تھا کہ کاش ہم بھی رسول کے زمانے میں پیدا ہوتے۔ اس لیے خیال نہیں آتا کہ ہم صحابی ہوتے، اتنی اوقات نہیں ہے سوچنے کی ہماری، صرف اس لیے کہ یار کتنا بیہودہ زمانہ ہے، کتنا عجیب زمانہ ہے، ہر طرف دیکھو گناہوں کی کثرت، خرافاتیں، بدعقیدگیاں، کتنا بہترین، کتنا اچھا زمانہ تھا وہ، کاش ہم حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے، سرکار کی زیارت کرتے۔ جب ایک حدیث پاک پہ نظر پڑی تو سمجھ میں آیا کہ یہ خواہش ہماری عجیب و غریب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ضمناً میں مفہوم بتا رہا ہوں اس حدیث کا کہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، یعنی یہ بھی اللہ نے ہی ارادہ فرمایا، اسی نے طے فرمایا کہ حضور کا صحابی بھی کون ہوں گا۔ آقا کہتے ہیں اللہ نے میرے لیے انصار کو چنا، میرے مددگاروں کو چنا، میرے صحابہ کو چنا، حتیٰ کہ میرے رشتہ دار کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ جتنا انتخاب ہوا کہ کون صحابی کے شرف سے مشرف ہوگا، کون میرے ساتھ رہیں گا، کون میری مدد کرے گا، یہ سب مشیت الہی کے تحت تھا۔ اس میں کسی کی خواہش کا دخل ہی نہیں ہے، مرضی الہی ہے کہ جس کو چاہا، جس پہ فضل فرمایا، نبی کے زمانے میں پیدا کیا، نبی کے زمانے میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دیدار مصطفیٰ سے ان کو مستفیض کیا، اور نہ صرف دیدار مصطفیٰ سے بلکہ ایمان دے کر ایمان پر خاتمہ بھی ہو گیا۔ اور تمام صحابہ کے تعلق سے پھر مجموعی طور پر ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ نے کہ چونکہ ہم نے ان کا انتخاب کیا، ہم نے ان کو چنا، تو جس کو ہم چن لیتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ تو چنانچہ قرآن عظیم کے 27واں پارہ سورہ حدید آیت 10 میں رب ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے اللہ کے نبی کے، اپنے رسول کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ ان سے ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہارا انجام، تمہارا اختتام صرف جنت ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ کرنے والے ہیں۔ تو آیت کریمہ سے بھی صحابہ کا جنتی ہونا ثابت ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ ان کے آپسی معاملات جو بھی رہے ہو، ان کے آپسی مشاجرات جو بھی رہے ہو، ان کے آپسی اختلافات جو بھی رہے ہو، ان کے آپسی اختلاف ہے، وہ ان کے آپسی اختلاف ہے، ان کے نبی سے اختلاف نہیں ہے، ان کا رسول سے اختلاف نہیں ہے، ان کا اللہ سے اختلاف نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ چونکہ انسان ہے، معصوم نہیں ہے، تو کچھ چیزوں پر اختلافات ان کے درمیان ہو سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کیا کرنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو یہ کچھ بھی کریں، لیکن یہ شرف ہم نے دیا ہے کہ اپنے نبی کے زمانے میں پیدا کیا، اپنے نبی کا دیدار عطا کیا، اپنے نبی پہ ایمان لانے کی توفیق عطا کی، اور اپنے نبی کا مددگار ان کو بنایا۔ تو وہ قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ان سے بھلائی کا اور جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ ہر صحابی جنتی ہے، شرط صرف ایمان پر خاتمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔
اور یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے، میں نے بھی قرآن کی آیت پیش کی، اب آئیے ذرا حدیث رسول سے بھی دیکھ لیں آپ۔ چنانچہ حدیث پاک ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہتے کہ میں نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لا تمس النار مسلما رعانی اور رعا من رعانی۔ آقا کہتے ہیں کہ اے لوگوں، جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ جہنم میں نہیں جائیں گا۔ دو دور تک کی جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لے لی ہے، جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جہنم میں نہیں جائیں گا، جنت میں جائیں گا۔ اور میرے دیکھنے والے کی عظمت کتنی ہے، جس نے مجھے دیکھا کوئی اسے دیکھ لے وہ بھی جنت میں جائیں گا، وہ بھی جہنم میں نہیں جائیں گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جتنے تابعین ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد والا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے۔ خیر القرون کہا گیا اس زمانے کو، میرا زمانہ جس میں میں ہوں، پھر میرے بعد والا زمانہ جس میں میرے صحابہ ہوں گے، پھر اس کے بعد والا زمانہ جو اس میں صحابہ کو دیکھنے والے تابعین ہوں گے۔ سنی مسلمانوں، آپ کو اور ہمیں رشک کرنا چاہیے کہ ہمیں صحابہ ملے تو جنتی ملے، اور ہمیں امام بھی ملا، امام اعظم ابو حنیفہ تو تابعی ہیں، وہ بھی جنتی ہے۔ 6 صحابہ کی زیارت کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے، بعض نے کہا کہ 14 صحابہ کو دیکھا، بعض نے 13 کی تک روایت کی ہے۔ تو ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ امام ترمذی نے اس کو لکھا ہے سنن الترمذی میں، اور یہ صحیح الاسناد حدیث ہے، حدیث نمبر 3858۔ امام بخاری لائے ہیں اس کو التاریخ الکبیر کے اندر اپنی کتاب جلد 4 347، حدیث نمبر 3082۔ امام دارمی نے لکھا ہے مسند الفردوس جلد 5 صفحہ 116، حدیث نمبر 7659۔ خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح، جس کو مشکات شریف کہا جاتا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 476، حدیث نمبر 6013۔ امام المتقی ہندی نے کنز العمال جلد 11 صفحہ 531، حدیث نمبر 32480۔ تو قرآن سے بھی ثابت کہ ہر صحابی نبی جنتی، حدیث سے بھی ثابت کہ ہر صحابی نبی جنتی، مگر اس زمانے میں قرآن سے نابلد، حدیثوں سے ناواقف جہلہ کی ایک جماعت پیدا ہو گئی، جو ساری انرجی اس بات پہ لگا رہی ہے کہ نہیں فلاں صحابی کا فلاں سے جھگڑا ہوا تھا، فلاں نے علی سے لڑا تھا، فلاں نے صاحب امام حسن سے لڑا تھا، فلاں نے اس سے لڑا تھا، یہ جنتی ہے، یہ جہنم نہیں ہے۔ جیسے ان کے باپ کو سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ تم جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرو، جن کے خود کے ٹھکانے نہیں، جن کے خود حسب و نسب کے پتے نہیں۔ ایسے ٹھیکیدار پیدا ہو گئے جو ساری انرجی اس پہ لگا رہے ہیں اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، خود تو گمراہ ہو چکے، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ صحابہ پہ تنقید، صحابہ پر نعوذ باللہ من ذالک الزامات، اتہام، تہمتیں، صحابہ کی تذلیل، جن کی اوقات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتی، وہ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں۔ کیا نبی کو نہیں معلوم تھا میرے صحابہ میں اختلاف ہوں گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جب بھائی آپ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ غیب داں ہے، غیب کا علم جاننے والے ہیں، قیامت تک جو ہونے والا ہے آقا جانتے ہیں، ما کانا وما یکون کا علم ہے، جو کچھ ہو چکا جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے جانتے ہیں، جو ہونے والا جانتے ہیں، حضور کو یہ نہیں معلوم تھا میرے صحابہ میں اختلاف ہوگا؟ معلوم تھا۔ تو خدا کا کیا فرماتے عن عمر ابن الخطاب، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آقا نے فرمایا، سألت ربی عن اختلافی اصحاب من بعدی، حضور کہتے میں نے اپنے رب سے سوال کیا، عرض کیا مالک کائنات، میرے صحابہ میں میرے بعد اختلاف ہو جائے، ان کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہوگا؟ نبی جانتے تھے، علم دے دیا گیا ہے کہ اے محبوب تمہارے بعد صحابہ میں اختلاف ہوگا، آپس میں اختلاف اتنی نوعیت تک بڑھ جائے گا کہ تلواری بھی ایک دوسرے کے خلاف نکال لیں گے یہ۔ تو حضور اللہ سے ہی عرض کرتے ہیں، مولا یہ علم تو دے دیا تو نے کہ میرے بعد میرے صحابہ میں اختلاف ہوں گا، مشاجرات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، جنگیں ہوں گی،
تو پروردگار میرے بعد جب ان میں اختلاف ہو تو ان کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے، کیا فرماتا ہے تو میرے صحابہ کے بارے میں؟ فَأَحْوَى إِلَيَّ، آقا کہتے ہیں رب نے میری طرف وحی کی اور وحی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء۔ اللہ نے فرمایا حبیب اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں فکر مند مت ہو، اے میرے محمد تیرے صحابہ میرے نزدیک آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہے۔ جیسے آسمانوں میں ستارے روشن ہیں ویسے تیرے صحابہ روشن ہیں، کیونکہ اختلاف کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، نظریات اور فکر سے ہے۔ جتنے صحابہ کا اختلاف آپس میں ہوا، کسی کے بھی اختلاف کی بنیاد ایمان، اللہ، رسول، قرآن اس پر نہیں رہی، خلافت ہے، معاملات ہے، ایسے امور ہے جس کا تعلق ایمانیات سے نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب آسمان میں روشن ستاروں کی طرح ہے، بعض ہوا اقوی من بعض، ہاں ان میں افضلیت کے اعتبار سے بعض سے قوی ہے، میرے نزدیک بعض زیادہ محبوب ہے، زیادہ افضلیت رکھتے ہیں، بعض اس سے کم تر افضلیت رکھتے ہیں۔ وَلِكُلِّ نور، مگر سب کے سب نور ہے میرے نزدیک، افضلیت میں یہ کم زیادہ ہے لیکن سب کی مجموعی حیثیت کیسی ہے؟ وَلِكُلِّ نور، یہ سب کے سب نور ہے۔ فَمَنْ أَخَذَ بِالشَّيْءِ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ عِنْدِي عَلَى هُدًى، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ سب نورانی ہے اور اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو یہ اختلاف کے بعد جس موقف کو جو صحابی اختیار کر لے میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہوگا۔ جو جس صحابی کا موقف ہوگا وہ اپنے موقف کے اعتبار سے وہ ہدایت پر ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جس کا موقف مضبوط ہے وہ حق پر ہے، جس کا موقف کمزور ہے وہ ناحق پر نہیں ہے بلکہ اس کو کہا جائے گا خطا اجتہادی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر امیر معاویہ کا اختلاف علی سے ہوا ہے، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، حضرت عائشہ کا اختلاف حضرت مولا علی سے ہوا ہے، تو ہم یہ تو کہیں گے کہ حق علی کے ساتھ تھا، خطا اجتہادی ہوئی ان سے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے گویا کہ اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو یہ جس موقف کو اختیار کر لے میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہوں گے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ سب ہدایت والے ہیں، کوئی بھی ہدایت سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ جب رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ کہہ کر تسلی دی، قالا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت پھر اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے پھر ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم، اے لوگوں میرے تمام صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کر لو گے تم بھی ہدایت پالو گے۔ میرا ہر صحابی ہدایت دینے کے لیے کافی ہے۔ اس حدیث کو اتنے سارے محدثین نے لکھا ہے گویا یہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ایک حدیث۔ میں چند حوالے بتا رہا ہوں صرف یہاں چند۔ اس کو حضرت امام ابن عدی نے لکھا ہے کامل فی ضعفاء رجال جلد نمبر 4 صفحہ 53 حدیث نمبر 5427۔ امام بحقی نے لکھا ہے کتاب الاعتقاد صفحہ نمبر 439۔ امام ابن عبد البر نے لکھا ہے جامع بیان العلم و فضلہ صفحہ نمبر 298 حدیث نمبر 1684۔ امام دہلوی نے لکھا مسند الفردوس جلد 2 صفحہ 438 حدیث نمبر 3219۔ امام قاضی عیاض نے لکھا اپنی کتاب الشفا جلد 2 صفحہ 53۔ امام ابن قدامہ حنبلی نے لکھا اپنی کتاب المغنی جلد 5 صفحہ 402 حدیث نمبر 687۔ خطیب تبریزی نے لکھا مشکات المصابیح حدیث نمبر 6018۔ علامہ ذہبی نے لکھا میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 142 رجال نمبر 1513۔ ابن کثیر نے لکھا تحفۃ الطالب جلد نمبر 1 صفحہ 138 حدیث نمبر 50۔ امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا فتح الباری شرح البخاری جلد 4 صفحہ 68 حدیث نمبر 1840 کے تحت 10 حوالے سنائے۔ میں نے عرض کیا کہ 3 صفحے حوالوں سے بھرے پڑے ہیں، اتنے محدثین نے اس حدیث کو لکھا۔ تو گویا اہل سنت کے تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ صحابہ کے اختلافات اور مشاجرات میں ہمیں زبان نہیں کھولنا ہے، ہمیں کچھ بولنا نہیں ہے، کسی صحابی کو ہم کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہمارے اپنے ٹھکانے نہیں، ہم کون ہوتے ہیں جو ان کے مشاجرات اور جھگڑے پہ فیصلے سنا۔ معاذ اللہ جنت اور جہنم کے فیصلے سنانے بیٹھ گئے لوگ، استغفر اللہ، یہاں تک کہتے ہیں کہ صاحب معاویہ جہنمی ہے، زبیر جہنمی ہے، طلحہ جہنمی ہے، عائشہ جہنمی ہے۔
ارے تم کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ کی توہین کرو گے؟ اللہ نے تمہیں ذلیل کیا، وہ تو اپنے نبی اپنے حبیب کی جنت میں اپنے حبیب کے ساتھ ہے، اللہ نے تو تم پر وہ لعنت دی کہ ہر سال تم سینے پیٹ رہے ہو اور خون نکال رہے ہو، گڈروں نالوں میں بہا رہے ہو، لعنت تو تم پہ برس رہی ہے، تمہارے لعنت کرنے سے کہ کیا ہوتا ہے؟ اور ان جاہلوں کی پیروی کرنے ہمارے ایک مولائی فرقے کے لوگ نکلے ہیں، بریلیوں کا رد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شیعوں کا رد کرنے کی جرأت اور ہمت نہیں ہے ان میں۔ ان کو صرف حضرت علی کی گستاخی دکھتی ہے، باقی چاہے کسی بھی صحابی کی اور نبی کی بیوی کی گستاخی ہو جائے، نبی کے سسر کی گستاخی ہو جائے، نبی کے دوسرے داماد کی گستاخی ہو جائے، اس سے کوئی ان کو مطلب نہیں۔ ہم اہل سنت خدا کی قسم، اگر اہل بیت کی توہین ہوں گی سب سے پہلے ہم اپنا سینہ آگے کریں گے۔ ہم کسی توہین کو گوارا کرنے والی قوم نہیں ہے، چاہے وہ توہین حضرت مولا کائنات کی ہو، چاہے وہ امام حسن کی ہو، امام حسین کی ہو، چاہے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی ہو، چاہے ام المومنین حضرت حفصہ کی ہو، چاہے حضرت عثمان غنی کی ہو، چاہے مولا کائنات کی ہو، چاہے حضرت عمر کی ہو، چاہے حضرت ابوبکر کی ہو، کسی بھی صحابی کی توہین ہو، ہم توہین کو گوارا کرنے برداشت کرنے والی قوم نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کا بھی نبی سے تھوڑا سا بھی رشتہ ہے، ہمارے خون کے رشتے بھی وہ اہمیت نہیں رکھتے جو ان کے رسول کے دیدار کا رشتہ کی اہمیت ہے۔ اور حدیثوں نے بتایا کہ ان خبیثوں کا کیا انجام ہے، یہ حدیثوں سے نابلد جاہل قوم، اور آج ان جاہلوں کی جو پیروی کر رہے ہیں وہ جہالت کے ساتھ ساتھ خود اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ کیا انجام ہے ان خبیثوں کا، ذرا یہ سنیے۔ ان اویم ابن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت اویم بن سعدہ صحابی رسول ہے، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، ان اللہ تبارک و تعالیٰ اخترانی واخترالی اصحابہ، وہی حدیث جو میں نے پہلے زبانی کہا تھا متن کے ساتھ۔ آقا فرماتے بے شک اللہ نے پہلے مجھے چنا، کس کام کے لیے چنا؟ نبوت کے لیے، کہ تمام نبیوں کا مجھے سردار بنا دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے مجھے چنا، پھر فرمایا اخترانی واخترالی اصحابہ، اور پھر اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ پھر آگے فرماتے فجعلی بن عزورا، اور اللہ نے بھی میرے وزیر چنے۔ حضور کے وزیر کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر۔ آقا کی دوسری حدیث ہے زمین پر 2 وزیر ہیں میرے، آسمان میں 2 وزیر ہیں، آسمان کے وزیر جبریل اور میکائیل ہے، اور زمین کے وزیر ابوبکر اور عمر ہے۔ میرے لیے وزیر چنے، وہ انصارا میرے مددگار صحابہ چنے، واسحارا اور میرے رشتہ دار سسرالی رشتہ دار چنے۔ میرا سسرال کون ہوگا، میرا سسر کون بنے گا، میری بیوی کون بنے گی؟ آقا کہتے ہیں میں نے نہیں چنا، یہ پروردگار نے چنا ہے۔ تو حضرت عائشہ ہو چاہے حضرت حفصہ ہو، تو یہ نبی کا چناؤ نہیں ہے، یہ رب کائنات کا چناؤ ہے۔ ابو بکر سسر بنے، یہ ابو بکر کا فیصلہ نہیں ہے، یہ رسول کا فیصلہ نہیں ہے، یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے۔ آقا فرماتے واسحارا، پروردگار نے میرے سسرالی رشتہ دار میرے لیے چنے۔ فمن صبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور بس ان میں کسی پر کسی نے لعن طعن کیا، اگر میرے صحابہ پہ لعن طعن کیا، میرے صحابہ کو برا کہا، میرے سسرال والوں کو برا کہا، اور یا میرے انصار صحابہ کو اس نے برا کیا، آقا فرماتے بس اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام زمین والوں کی لعنت۔ اب سینہ پیٹتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کتنوں کی لعنت ہے جو ان کو سینہ پٹوا رہی ہے۔ اس لیے میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ جس دل میں محبت ابو بکر و عمر نہ ہو، وہ دل، وہ سینے، وہ کلیجے اسی لائق ہے کہ پیٹے جائیں اور کوٹے جائیں، اسی لائق ہے۔ تو آقا کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ان پر، فرشتوں کی لعنت، دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت۔ لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، آقا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بروز قیامت نہ ان کا فرض قبول کرے گا، نہ ان کا نفلی کوئی کام قبول کرے گا، 0 سناٹا۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ سینے پیٹنے سے، کالے کپڑے پہننے سے، تعزیہ نکالنے سے، علاوے میں پوج جانے سے ہم محب اہل بیت بن جائیں گے، اہل بیت ہمارے بڑے کام آئیں گے۔ سب سے پہلے اہل بیت ان کو دھتکاریں گے اور جوتے لگائیں گے، سب سے پہلے اہل بیت کی ان کے اوپر لعنتیں پڑیں گی، اس لیے کہ ان کے آپ سے رشتہ دار ہیں۔ بھائی رشتہ داری آدمی کہاں کرتا ہے مجھے ذرا بتاؤ؟
صرف ایک بیان اس پہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی اس کے لیے 3 گھنٹے چاہیے کہ صحابہ اور رسول اور اہل بیت میں آپسی کیا رشتہ داریاں تھی۔ یہ رشتہ داریاں بتاتی ہے، رشتہ داری آدمی وہاں کرتا ہے جہاں محبت کے تعلقات ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ آپ رشتہ داری کہاں کرتے ہیں؟ رشتہ داری کے لیے کتنا دیکھتا ہے آدمی، ڈھونڈتا ہے، لڑکی دیکھتا ہے، لڑکی کے گھر والے دیکھتا ہے، لڑکی کا ماموں چچا سارا بیک گراؤنڈ دیکھتا ہے، لڑکی والے لڑکے کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اٹھائے سٹھائے کسی کو بھی آپ اپنی بہن اپنی بیٹی کو حوالے کر دیتے ہو۔ رشتہ داری میں دیکھا جاتا ہے نا۔ تو صاف طور پہ آقا نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے مجھے چنا نبوت کے لیے، میرے صحابہ کو چنا، میرے مددگار انصار صحابہ کو چنا، میرے سسرالی رشتہ داروں کو چنا۔ بس ان میں سے کسی پر کسی نے اگر شب و شتم کیا، لعن طعن کیا، گالی دی، برا کہا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت، لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، اللہ تعالیٰ قیامت میں نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ اس کا کوئی نفل قبول کرے گا، زیرو۔ اور اس حدیث کو بہت لوگوں نے لکھا، جیسے امام حاکم لائے ہیں المستدرک کے اندر، جلد 3 صفحہ 732، حدیث نمبر 6656۔ امام طبرانی نے لکھا المعجم الکبیر، جلد 17 صفحہ نمبر 140، حدیث نمبر 349۔ امام ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ جلد 2 صفحہ 483، حدیث نمبر 1000۔ امام حیثمی نے لایا ہے مجموع الزوائد جلد 9 صفحہ 738، حدیث نمبر 16391۔ امام سیوطی نے لکھا ہے الجامع القبیر جلد نمبر 2 صفحہ 130، حدیث نمبر 4637۔ امام المتقی ہندی نے کنز العمال جلد 11 صفحہ 529، حدیث نمبر 32466 پہ لکھا۔ اور یہ ایک حدیث اور سن لیں، یہ اہل سنت کے لیے بشارت والی حدیث ہے۔ پہلے ایک حدیث کیا آئی، اللہ کی لعنت ان پر جو صحابہ سے دشمنی رکھے، برا کرے، اور اہل سنت کے لیے کیا بشارت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، انس بن مالک کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا الکیا حب اصحابی فی قلبہ، آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جس سے اللہ میری امت میں جس شخص سے بھلائی چاہتا ہے اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ بشارت ہے اہل سنت کی۔ تو اللہ نے ہمارے لیے بھلائی چاہی تو صحابہ کی محبت ہمارے دل میں بھر دی گئی۔ آگے کہتے ہیں کہ اللہ جس سے بھلائی کا میری امت میں جس کے لیے بھی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس پر ہمیں رشک کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت پر، اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اس حدیث کو جو میں نے ابھی تلاوت کی، المتقی ہندی نے لکھا کنز العمال جلد 11 صفحہ 532، حدیث نمبر 32482۔